ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، اس سے سوال کیا جائے بھئی آپ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ جواب کے اندر یہ کہے گا کہ میں اس سے محبت اس کے اخلاق کی وجہ سے کرتا ہوں۔ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے بھئی فلاں کا یار بڑے اخلاق والا ہے، فلاں کا سجن بڑے اخلاق والا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے مقام کی وجہ سے، اس کے اعلیٰ عہدے کی وجہ سے، اس کے بلند مرتبے کی وجہ سے۔ حضرات اب پوری دنیا گھومیے، ایک بھی انسان ایسا نہیں ملے گا اور جس کے اندر بیک وقت اکٹھی یہ تینوں خوبیاں موجود ہو۔ پہلے نمبر پہ حسن بے مثال ہو اور دوسرے نمبر پہ اس کا مقام مرتبہ بھی اونچا ہو اور تیسرے نمبر پہ اخلاق بھی آنا ہو۔ اللہ کی قسم ہے اور اس دنیا کے اندر ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھو، آقا علیہ السلام کے اندر یہ تینوں خوبیاں اور یہ تینوں خوبیاں موجود ہیں، اور میرے پیغمبر کا حسن دیکھو تو بے مثال، آقا کا مقام دیکھو تو سب سے اونچا، اور میرے پیغمبر کا اخلاق دیکھو تو سب سے اعلیٰ۔ میرے پیغمبر کا حسن کیا ہے؟ حضرات دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کی طرف جا رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام اور پہاڑیوں کے اندر سفر کرتے ہوئے اور جنگلات کے اندر اور بیابان جنگل سے گزرتے ہوئے میرے محبوب مدینہ کی طرف جا رہے۔ آقا نے کہا ابو بکر، اور بھوک نے بڑا تڑپایا ہے اور پیاس نے بڑا تڑپایا ہے اور دیکھو کوئی چیز کھانے کو ملو۔ آقا علیہ السلام کو ابو بکر کہتے آقا وہ فلاں سامنے جھونپڑی نظر آ رہی ہے اور چل کے دیکھتے کیا ملتا ہے۔ جھونپڑی کے پاس گئے، بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے۔ آقا فرماتے بی بی کچھ کھانے کو ہے تو دے، اور بی بی کہتی ہے اور تمہارے چہروں کے صدقے جاؤ، اور جن صورتوں اتنی پیاری صورتیں ہیں تمہاری، اتنے حسن والے چہرے تمہارے، پر میری قسمت اور میرے گھر کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور بیٹھو شام تک میرے گھر میں رکو، اور میرا شوہر بکریاں لے کے گیا ہے اور جب شام کو آئے گا پیٹ بڑھ بڑھ کے دودھ پلائیں گے۔ آقا فرماتے بی بی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم مسافر سفر کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے اور وہ جو سامنے بکری باندھی ہے اور اس کا دودھ چو کے اس کا دودھ دھو کے پلا دے۔ اللہ کے پیغمبر کو بی بی کہتی آقا آپ کے چہرے کی طرف دیکھو، اللہ کی قسم نظریں نہیں ہٹتی، آپ کے چہرے کا دل کرتا ہے دیدار کرتی رہو، حسن اتنا ہے۔ لیکن جب آپ کی باتیں سنتی ہوں تو عجیب محسوس ہوتا ہے، اور محبوب میں کہہ رہی ہوں وہ دودھ دیتی نہیں، آپ کہہ رہے مجھے دودھ دینے کی، دودھ توڑنے کی اجازت دے دو۔ آقا اسرار کر رہے، بی بی انکار کر رہی، میرے محبوب نے پھر اصرار کیا، بی بی کہتی جاؤ اس کا دودھ دو لو، اور میرے پیغمبر نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ والا اپنا ہاتھ اور بکری کی کمر پہ پھیرا، کئی مہینوں کی دودھ نہ دینے والی بکری کے حوالے میں، اور دودھ اتر آیا۔ اور دوسری بات کی طرف بڑھو، میرے نبی کا مقام کیا ہے اور وقت مختصر ہے، اللہ کی قسم میرے پیغمبر کا مرتبہ کیا ہے اور میرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ اللہ فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے پیغمبر کو مقام دیا ہے اور سب سے بلند دیا ہے، اور کیسا مقام دیا ہے؟ حضرت جبریل آئے میرے پیغمبر کے پاس، آقا آدم علیہ السلام کو یہ عہدے دیے ہیں، نوح نجی اللہ کو ان عظمتوں سے نوازا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو ان عہدوں سے نوازا ہے، آقا اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ نے یہ عظمتیں دی ہے، عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ محبوب آپ کو کون سا مقام چاہیے؟ آقا فرماتے جبریل میرے رب سے جا کے کہہ، اگر میرے رب نے یہ
یہ ہم پہ چھوڑ دیا، ہم اپنا مقام خود ڈیسائیڈ کریں، تو میرے رب کو کہہ دے اللہ میں تیرا بندہ محمد میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ میرا جبریل اللہ کے پاس گیا، آقا تیرا اللہ تیرا نبی یہ کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے جا جبریل میرے نبی سے جا کے کہہ دے وَإِذَا ذُكِرْتَ مَعِي، محبوب جدھر ذکر میرا ہوگا ادھر ذکر تیرا ہوگا۔ مؤذن اذان کے لیے اٹھے گا، پہلے ذکر میرا ہوگا، پھر محبوب ذکر تیرا ہوگا، اور اقامت کہی جائے گی، محبوب پہلا ذکر میرا ہوگا پھر ذکر تیرا ہوگا۔ اور میرے پیغمبر کی عظمت کیا ہے، اللہ فرمانا چاہتے اور محبوب پھول میرے ہوں گے، خوشبو تیری ہوگی، بلبل میرا ہوگا، ترانہ تیرا پڑتا ہوگا، توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، ابو بکر میرا ہوگا، یار تیرا ہوگا، عمر میرا ہوگا، محبوب بہادری تیری ہوگی، عثمان میرا ہوگا، سخاوت آپ کی ہوگی، علی میرا ہوگا، شجاعت آپ کی ہوگی، ابو ذر میرا ہوگا، غلام تیرا ہوگا، بلال میرا ہوگا، محبوب عاشق تیرا ہوگا۔ اور کیا شان ہے میرے پیغمبر کی، اور کیا عظمت، اللہ تیرے نبی جیسا کوئی دوسرا ڈھونڈنا چاہے تو ملے گا، اللہ فرماتے نہیں نہیں، آسمان پہ چڑھو، پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا، اگر کوئی میرے نبی جیسا مل جائے تو بتا دینا۔ اور زمین کے اندر دیکھو، پانیوں کے اندھیروں میں، زمین کی گہرائیوں میں دیکھو، اگر میرے نبی جیسا کوئی مل جائے تو بتا دینا۔ اور جتنے لوگ اس دنیا میں رہ رہے اور جتنے فوت ہو گئے اور جتنے آنے والے، اللہ فرماتے ان میں دیکھو اگر کوئی میرے محمد جیسا ساتھی مل جائے تو پھر بتانا۔ اور مشرق مغرب شمال جنوب پورب و پچھم، اور کوئی دیکھو میرے پیغمبر جیسا مل جائے تو بتا دینا۔ اور میں رب کا اعلان ہے، میں رب نے ایسا کوئی بنایا نہیں، کسی ماں نے آج تک میرے محمد جیسا کوئی چاہیا نہیں۔ اور سنو سنو، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگ، اہل حدیث یوتھ فورس کے شہباز و شہید کا عقیدہ اللہ کی قسم ہے، اور ختم نبوت کی بات ہو تو مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور کس نبی کے لیے، اور کون پیغمبر ہے، اور کس نبی کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بنا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور کوئی اپنے لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ۔